اس پروکار تقریب میں بہت سے مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، جن میں اعلیٰ سول فوجی حکام، اس کے علاوہ نگران وزراء کی تعداد بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج کی گیسٹ لسٹ میں نگران وزیراعظم محمد میاں سمرو بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹس کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ ایک کافی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس لیے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا ٹیمز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ناظرین آپ کی میموریز کو تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے بتاتے چلوں کہ صدر پرویز مشرف پاکستان کے 12ویں صدر ہوں گے۔ میرے پاس ایک لسٹ بھی ہے۔ 1956 کے آئین میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ متعارف کرایا گیا، اور اس کے مطابق ہمارے پہلے صدر مملکت سکندر مرزا صاحب تھے۔ I have the dates as well. I want to share it with you people تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ پاکستان میں جو صدور رہے سکندر مرزا صاحب 23 مارچ 1956 سے لے کر 27 جنوری 1958 تک بحیثیت صدر رہے۔ ان کے بعد ایوب خان صاحب آئے جو 27 جنوری 1958 سے لے کر 25 مارچ 1959 تک صدر رہے، 69 تک 27 جنوری 1958 سے لے کر 25 مارچ 1969۔ اس کے بعد یحییٰ خان کا دور آیا جو 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971، 1971۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو بھی صدر رہ چکے ہیں پاکستان کی 20 دسمبر 1971 سے لے کر 14 اگست 1973 تک۔ فضل الہی چودھری صاحب 14 اگست 1973 سے لے کر 16 ستمبر 1978 تک۔ اس کے بعد ضیاء الحق جو کہ 16 ستمبر 1978 سے لے کر 17 اگست 1988 تک پاکستان کے صدر رہے۔ غلام اسحاق خان 17 اگست 1988 سے لے کر 8 جولائی 1993 تک۔ وسیم سجاد جو کہ قائم مقام صدر تھے، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ وسیم سجاد صاحب 2 دفعہ قائم مقام صدر رہے۔ آپ کے بعد فاروق احمد خان لغاری 14 نومبر 1993 سے 2 دسمبر 1997 تک۔ اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب 1 جنوری 1998 سے 20 جون 2001 تک، اور صدر پرویز مشرف 20 جون 2001 سے آج تک، یعنی کہ آج وہ دوبارہ اپنی سیکنڈ ٹرم کا حلف لیں گے۔ اس سے پہلے صدر پرویز مشرف نے 20 جون 2001 کو ایز پریزیڈنٹ حلف لیا تھا۔ اس کے بعد 30 اپریل 2002 میں ریفرینڈم میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پریزیڈنٹ نے حلف لیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، لیکن اس وقت وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ آج جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گزشتہ روز انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ آج وہ اپنی سیکنڈ ٹرم یعنی 29 نومبر 2007 کو بحیثیت سویلین صدر اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, In the name of Allah, the most beneficent, the most beneficent, the most merciful. the most merciful. I I, Pervez Musharraf, do solemnly swear that I am Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of prophets, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, the day of judgment, and all the requirements and teachings of Holy Quran and Sunnah, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, that as the President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, to the best of my ability, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, That I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan. that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, That I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. that in all circumstances
that in all circumstances I will do right to all the manner of people I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Yes, sir. Congratulations, Mr. President. Mr. President, I will now read out the proclamation which shall be published in the Gazette of Pakistan and read out at all units of the Armed Forces of Pakistan and all stations of the Pakistan Army, Pakistan Navy and Pakistan Air Force, and its copies sent to the governors of all the provinces. Do I have your permission, sir? The proclamation. Whereas President Pervez Musharraf has been elected to the office of the President of Pakistan under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, now therefore let it be known to all and sundry that President Pervez Musharraf has, on this 29th day of November 2007, taken the oath as the President and assumed the office of the President of the Islamic Republic of Pakistan under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan for the second term. Ladies and gentlemen, I will now request the President to address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister Mohammad Mia Sumra Sahab, Speaker National Assembly Chaudhry Amir Hussain Sahab, Chief Justice of Pakistan Justice Abdul Hamid Dogar Sahab, leaders of all political parties, cabinet ministers, governors, chief ministers, service chiefs, acting president of and prime minister of Azad Jammu and Kashmir, chief executive of the northern areas, ambassadors, excellencies, ulemas and mashaikhs, members of the civil society and business community, Pakistani brothers and sisters, ladies and gentlemen. It is indeed my very, very proud privilege to be addressing such a large august gathering. I am moved and touched by this ceremony and your presence. I am honored by your presence. I am moved and I am grateful to the Pakistani nation for reposing this confidence in me. I would like to express my gratitude to all of you, this august gathering, and especially those who have traveled long distances to come here and attend this function
you all do me an honor